بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ بخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے ثواب کی نیت کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کا اجر عنایت فرمائیں گے، تو رب تعالی اس کی اس سوچ اور نیت کو دیکھتے ہوئے اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے جو ہمیں ایک سبق اور درس مل رہا ہے کہ جو انسان اس سوچ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کا اجر بھی عطا کریں گے، اور وہ اپنا احتساب کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے، تو رب تعالی اس کی سوچ، اس کے اس خیال کو دیکھتے ہوئے اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت کے ذریعے وہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ انسان جو اس دنیا کے اندر محنت کر رہا ہے صرف اسی سوچ کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری کمیاں پیشیاں جو میرے سے زندگی کے اندر ہو چکی ہیں، شیطان کے بہکاوے کے اندر آ کے میں گناہ کر بیٹھا ہوں، تو مجھے اللہ کوئی ایک راستہ دے دے اور میں اپنے رب سے ان گناہوں کی معافی تلافی کرا لوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارے ہمیں طریقہ کار بتا دیے ہیں کہ یہ رمضان کے روزے، یہ عبادات، یہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، یہ صرف وہی راستے اور طریقے ہیں جس سے ہم اپنے رب کی رضا تلاش کر سکتے ہیں، جو کر کے ہم اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نعمتوں سے یہ مالا مال مہینہ ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ ہم خوش قسمت ہے کہ رب تعالی نے ہمیں یہ مہینہ میسر کیا ہے۔ اب اس مہینے کی برکت اور رحمت حاصل کرنا، سمیٹنا، یہ ہمارے اختیار کے اندر ہے۔ اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس مہینے کو بھی عام مہینوں کی طرح گزار دیتے ہیں، روزے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی، تراویح اور قرآن کے وہ قریب نہیں جاتے۔ جس طرح پورا سال گزرا ہے یہ مہینہ بھی ایسے گزر جاتا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں جو اس رمضان کی رحمت کی ایک ایک گھڑی کی وہ جو نعمتیں ہیں وہ حاصل کرتے ہیں اور اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو احباب، اس حدیث سے ہمیں جو بات سمجھ آ رہی ہے یہی ہے کہ اگر ہم خلوص نیت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو وہ رب بھی فرماتے ہیں کہ جو اس سوچ اور نیت کے ساتھ جو انسان بھی روزہ رکھتا ہے میں ان کے اوپر برکتیں، رحمتیں جو اس کے اوپر میں نوازشات کرتا ہوں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کو سب سے بڑا جو انعام اسے ملتا ہے اس روزے کی برکت کی وجہ سے، اس خلوص نیت کی وجہ سے، میں اس کے پچھلی ساری غلطیاں، کمیاں، کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ تو اللہ ہمیں اس رمضان کی برکتیں، رحمتیں اور خاص کر اللہ کی نعمتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔